شاطم کی زبان کھلی تو لائتس دنگ رہ گیا۔ اسے ایسے ایسے رازوں کا پتہ چلا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین اور سر اوپر سے چھت سرکنے لگی۔ اور جب شاطم تمار کا بیان ختم ہوا تو لائتس کی آنکھیں دو جلتی ہوئی مشعلیں بن چکی تھیں۔ اس نے شاطم تمار کے خاموش رہتے ہی اپنا خنجر کسی وحشی قاتل کی طرح اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، اور جب کھینچا تو لائتس کا خنجر شاطم تمار کی انتڑیاں کاٹتا ہوا باہر نکلا۔ اب لائتس کا رخ تہ خانے کے اس حصے کی طرف تھا جو اصفہانیوں کا مقتل تھا، اور جس کے بارے میں لائتس کو ابھی ابھی شاطم تمار نے بتایا تھا۔ لائتس شاطم تمار کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہوا جب اصفہانیوں کی قتل گاہ پہنچا تو اس کے لیے وہاں موجود لاشوں اور زخمیوں کی حالت میں اور اٹھتا ہوا تعفن برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہاں سینکڑوں لاشیں کسی خوفناک جہنم میں پڑی سڑ رہی تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مختلف طریقوں سے اغوا کیے گئے شہری لائے جاتے اور انہیں ہیبت ناک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جاتا۔ لائتس نے مقتل میں بعض زندہ اور کٹے پھٹے لوگوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا گیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر ان مرتے ہوئے لوگوں کو بچا لیا جائے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ یکایک اسے اپنا وقت ضائع ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ وہ علوی مدنی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ علوی مدنی جس کے بارے میں شاطم تمار نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ویران سرائے کے پاس ساری رات کسی شکار کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ لائتس علوی مدنی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ یہاں کھڑے رہ کر وہ کسی کی کچھ مدد نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہی سوچا کہ دعوت خانے کے منتظمین اور علوی مدنی کو شاطم تمار کی موت کا پتہ چلنے سے پہلے وہ علوی مدنی کی گردن جا پکڑے۔ چنانچہ وہ جس راستے سے آیا تھا آندھی اور طوفان کی طرح اسی راستے سے لوٹ گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد لائتس اس ویران سرائے سے کچھ فاصلے پر تاریکی میں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا دور سے علوی مدنی کو دیکھ رہا تھا۔ علوی مدنی جو ایک نابینا فقیر تھا اور جو ہر رات اس ویران سرائے کے نزدیک کھڑا یہ صدا لگاتا رہتا کہ جو اس فقیر کو اس کے گھر تک پہنچا کر اس کی مدد کرے گا خدا اسے اجر دے گا۔ وہ اتنا چالاک تھا کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا جس کے سامنے آنا وہ مناسب نہ سمجھتا تو سرائے کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ جاتا۔ یہ بات لائتس کو شاطم تمار نہیں بتائی کہ علوی مدنی فی الحقیقت نابینا نہیں تھا، بلکہ اپنے مذموم مقاصد کی خاطر جھوٹ موٹ کا نابینا بنا ہوا تھا۔ لائتس تاریکی میں چھپا علوی مدنی کی پکار سن رہا تھا۔ علوی مدنی وقفے وقفے سے ایک ہی صدا لگا رہا تھا، جو اس نابینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوچے سے اس کے گھر تک پہنچا دے گا خدا اسے نیک اجر دے گا۔ لائتس کئی لمحے کھڑا علوی مدنی کی حرکتوں پر غور کرتا رہا، لیکن پھر وقت ضائع ہونے کے احساس نے اسے تڑپایا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر علوی مدنی کا ہاتھ پکڑے اور اس کے کہنے پر اسے کوچے تک لے جائے جہاں شکاری گھات لگا کر بیٹھتے تھے۔ لائتس آج شکاریوں کو شکار کرنے جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا لیکن فوراً ٹھٹک کر رک گیا۔ اسی لمحے اسے کوئی شخص دور سڑک پر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ لائتس نے دیکھا کہ علوی مدنی نے آنے واحد میں خود کو ایک ستون کی اوٹ میں کیا اور اس طرح آتے ہوئے شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ آنے والا شخص قدرے نزدیک ہوا تو علوی مدنی دوبارہ ستون سے باہر نکل آیا اور پھر وہی صدا لگا رہا تھا، جو کوئی اس باب نابینا کی مدد کرے گا خدا اسے نیک اجر دے گا۔ آنے والا شخص نزدیک آیا، علوی مدنی کو پہچانا۔ تب لائتس نے اس شخص کی آواز سنی، فقیر بابا، آپ رات کے اس لمحے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سن کر علوی مدنی نے جواب دیا، بس بیٹا، اچانک پیٹ میں درد اٹھا اور میں دوا لینے کی غرض سے گھر سے نکلا تاکہ کسی طبیب کے پاس جاؤں۔ اتنی رات گئے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ تھا، چنانچہ بھٹک گیا۔ تم مجھ پر رحم کرو اور مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔
نوجوان نے کچھ دیر سوچا اور علوی مدنی کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو مڑ گیا۔ اب لائتس مزید وہاں چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ لائتس نے اپنے پیروں کی آواز پیدا کیے بغیر ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ لائتس ان سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، لیکن اپنی چیتے جیسی ماہرانہ چال کی وجہ سے انہیں لائتس کا احساس نہ ہو سکا۔ راستے میں علوی مدنی نے نوجوان سے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ علوی مدنی کی بات سن کر نوجوان نے جواب دیا، بابا سچ بتاؤں، میں اپنے شہر کی سب سے خوبصورت عورت یعنی رئیسہ محل نادرہ بیگم کی حالت معلوم کرنے کے لیے شام سے حکیم اصفہان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اب لوٹ رہا ہوں۔ آج سارا دن وہاں بہت لوگ رہے۔ خوف و ہراس کے باوجود بھی عشاء تک وہاں بھیڑ جمی رہی۔ کچھ لوگ زیادہ دیر تک بھی رہے، لیکن میں جب اکیلا رہ گیا تو لوٹ آیا۔ بابا، شہر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ رئیسہ مال کی موت کے بعد تو جی چاہتا ہے شہر ہی چھوڑ دوں۔ رئیسہ مال کی موت کا سن کر لائتس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کیا نادرہ مر گئی تھی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لائتس کا جسم سنسنانے لگا اور اس کی روح ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ لیکن اسی وقت نوجوان نے پھر کہا، اللہ کرے صبح تک رئیسہ محل کو ہوش آ جائے۔ طبیبوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ جلد ہوش میں نہ آئی تو جان دے دے گی۔ یہ سن کر لائتس کی جان میں جان آئی۔ یکا یک ایک تاریک کوچے کے موڑ پر پہنچ کر نوجوان ٹھٹک گیا اور نابینا فقیر سے کہنے لگا، بابا یہی آپ کا کوچہ ہے نا؟ مجھے معلوم ہے۔ اب تو آپ چلے جائیں گے، آگے تاریکی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نوجوان نے اتنا کہہ کر اپنا ہاتھ الگ کرنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ تو بوڑھے فقیر کے آہنی پنجے کی گرفت میں تھا اور وہ کہہ رہا تھا، ڈرتے ہو تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنی رات تک اصفہان کی گلیوں میں گھومو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اصفہان کی رات پر باطنیوں کی حکومت ہے؟ نوجوان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ مارے ڈر کے اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ بری طرح کسمسایا اور ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اب لائتس نے چاہا کہ اس نوجوان کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ٹھیک اسی لمحے تاریک کوچے سے دو سائے باہر کی طرف لپکے اور انہوں نے آن واحد میں نوجوان کا کام تمام کر دیا۔ نوجوان کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے پراسرار سایوں نے مرتے ہوئے نوجوان کو تنگ و تاریک کوچے میں کھینچ لیا۔ ٹھیک اسی لمحے لائتس کی نظر گلی میں آتی ہوئی ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ لائتس دھنگ رہ گیا۔ وہ علوی مدنی پر حملہ کرتے کرتے رہ گیا۔ عین اسی لمحے زخمی نوجوان کی کرہ سنائی دی۔ زخمی نوجوان کی کرہ سن کر بوڑھی عورت یکدم رک گئی۔ پہلے کچھ دیر دائیں بائیں سر گھما کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر جب اسے کچھ سمجھ آئی تو یہ کہتی ہوئی پھر اسی طرح خرامہ خرامہ چل دی، ایک کراہنے والے کے تیماردارو، اللہ تمہارے بیماروں کو شفا دے۔ بڈھے علوی مدنی نے دور گلی میں آتی ہوئی بوڑھی عورت کو دیکھا تو بری طرح بوکھلا گیا اور اپنے قاتل ساتھیوں کو پکار پکار کر کہنے لگا، اس بڑھیا کو پکڑو، اس بڑھیا کو مارو، ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھ چکی ہو۔ علوی مدنی کا لہجہ تہکمانا تھا۔ اس کی آواز ختم ہوتے ہی تاریک کوچے میں موجود دونوں قاتل سائے بڑھیا کی طرف لپکے، لیکن لائتس بڑھیا سے زیادہ نزدیک تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ بڑھیا پر جھپٹتے یا اسے پکڑتے، لائتس شمشیر برہنہ لیے تاریکی سے اچھل کر ان کے سامنے آ گیا۔ بڑھیا رک کر تینوں کو دیکھنے لگی۔ پراسرار سایوں کے پاس تلواریں نہ تھیں، صرف تیز دھار خنجر تھے۔ وہ قدرے ہٹ کر کھڑے لائتس کے حملے کا انتظار کرنے لگے۔ اب تو علوی مدنی اپنی جگہ کھڑا اور بھی بری طرح اچھلا۔ اسے یوں لگا گویا ان کی سازش بے نقاب کرنے کے لیے کوئی گھات لگائے بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتا، اس نے دیکھا کہ اجنبی سایہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی فضا میں کسی خونخوار درندے کی طرح اچھلا، اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے ایک سائے کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ علوی مدنی اس سے آگے کا منظر نہ دیکھ سکا
اور نہ ہی وہ بڑھیا یہ منظر دیکھ سکی تھی۔ سادہ لو بڑھیا دیوانہ وار چیختی اور شور مچاتی ہوئی گلیوں میں بھاگنے لگی۔ یہ بڑھیا پڑوس ہی کے ایک محلے میں رہتی تھی، غریب تھی اور پیشے کے لحاظ سے بچے جناتی تھی، گویا دایا تھی۔ لوگ اسے وقت بے وقت بلاتے اور اسے جانا پڑتا، کیونکہ پیدا ہونے والے بچے اصفہان کے پراسرار واقعات سے آگاہ نہ تھے، چنانچہ دن رات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ بڑھیا ایسے ہی ایک گھر سے لوٹ رہی تھی جہاں وہ رات بھر مصروف رہی تھی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگی تو اس کے ہمراہ کوئی نہ آ سکا۔ بڑھیا واویلا مچاتی گلیوں میں بھاگتی چلی گئی۔ لائتس دونوں باطنیوں کو قتل کر کے فارغ ہوا تو نابینا علوی مدنی بھی غائب تھا، اور وہ سادہ لو بڑھیا بھی۔ اب لائتس کے لیے یہاں رکنا کسی صورت مناسب نہ تھا۔ دعوت خانے کے تہہ خانے کی اصلیت وہ جان چکا تھا، اور نابینا علوی مدنی کو ڈھونڈنا اسی صورت ممکن تھا جب وہ دعوت خانے پر ہلا بول دیتا، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے اپنے ہمراہ مسلح سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اتنے بڑے دعوت خانے میں ابن عطاش کے 20 لوگ موجود ہوں گے، چنانچہ وہ تقریباً دوڑتا ہوا حاکم شہر کے محل کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پاس کوئی سواری نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے اس وقت تاریک گلیوں میں یوں دوڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ جب ابن عطاش کے گھر میں داخل ہوا تو اس وقت رات ابھی شروع ہو رہی تھی۔ آدھی رات تک وہ خفیہ راستہ ڈھونڈتا رہا، پھر نہ جانے اس کا کتنا وقت تمار سے حقائق کو گلوانے میں صرف ہوا۔ تہہ خانے میں اسے مزید تاخیر ہو جاتی اگر وہ نکلنے میں جلدی نہ کرتا۔ پھر نابینا علوی مدنی تک پہنچنے میں بھی اس کا نصف گھنٹہ صرف ہوا تھا۔ تب سے لے کر اب تک اتنا وقت گزر چکا تھا کہ صبح طلوع ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ یہ صبح کاذب کا وقت تھا اور اندھیرا بھی پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ بہرحال ابھی تاریکی تھی۔ لائتس برق رفتاری سے چلتا اور دوڑتا ہوا حاکم شہر کے محل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شہر میں ہنگامہ عروج پر تھا۔ گلیاں، کوچے، حتیٰ کہ شہر کا چپا چپا جوشیلے نوجوانوں، بپرے ہوئے انسانوں اور ہتھیار بند عوام سے بھرا ہوا تھا۔ آج اصفہان کے شہری سارے کے سارے پو پھوٹتے ہی اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ہر طرف ایک ہی شور تھا، مجرم پکڑے گئے، قاتل پکڑے گئے، اتنی لاشیں نکلیں، اتنے ڈھانچے نکلے، چلو چلو دعوت خانے کی طرف چلو، باطنیوں کو مٹا دو، باطنیوں کو جلا دو۔ یہی صدائیں تھیں جو گلی گلی میں گونج رہی تھیں۔ آج ایک عظیم روز انقلاب تھا، اصفہان کی تاریخ کا روز انقلاب، ایک ایسے مسلسل سانحے کے انجام کا دن جس میں 500-600 سے زیادہ انسانوں کی جلی کٹی پھٹی اور ٹوٹی پھوٹی لاشیں ملیں۔ یہ خبر پو پھوٹتے ہی سارے شہر میں پھیل چکی تھی۔ ادھر سرکاری فوج نے تہہ خانے پر دھاوا بولا، ادھر عوام ایک بپھرے ہوئے ہجوم کی صورت کیڑے مکوڑوں کی طرح جمع ہو کر دعوت خانے کے سامنے پہنچ گئے۔ ہزاروں کا مشتعل ہجوم پچھلے 6 ماہ سے جن مظالم کا شکار تھا، ان کا انتقام لینے کا وقت آن پہنچا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ پورا شہر زلزلے کی زد میں محسوس ہوتا تھا، اور لوگ جوک در جوک دعوت خانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابھی سورج پوری طرح نکلا ہی تھا کہ دعوت خانے کے سامنے اصفہانیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ لوگ بڑے پرجوش نعرے لگا رہے تھے، اور تقریباً ہر شخص نے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار اٹھا رکھا تھا۔ آخر ان لوگوں کو کس نے خبر دی تھی؟ لائتس نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ لائتس تو بڑے خفیہ طور پر صرف حاکم شہر تک پہنچا تھا۔ ہاں، یہ سب اس فقیر دایا بڑھیا کا کرشمہ تھا، جس نے آدھی رات کے وقت پہلے ایک زخمی کی کراہ سنی تھی اور پھر 2 سایوں کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اسے زخمی کی کراہ جس جگہ سنائی دی تھی، اس نے اسی جگہ کو قاتل پراسرار طاقتوں کا مرکز سمجھ لیا۔ اس نے واویلا مچائے رکھا کہ فلاں جگہ فلاں گھر میں قاتلوں کا ڈیرا ہے جنہوں نے میرے سامنے قتل کیا۔ لوگ جو ان حالات سے بے حد تنگ تھے
اللہ صبح بڑھیا کے منہ سے سنتے ہی چمگوئیاں کرنے لگے۔ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی اور ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتے پہنچتے بات نے یہ رنگ اختیار کر لیا کہ وہی کوچہ جہاں بڑھیا نے قتل ہوتے دیکھا تھا پراسرار قاتلوں کا مرکز ہے۔ ٹھیک اس وقت جب پاگلوں کی طرح بپھرا ہوا ہجوم اس کوچے پر ہلہ بولنے کے لیے آگے بڑھا تو انہیں ایک اور خبر سننے کو ملی، اور وہ یہ کہ حکومت بھی حقائق سے آگاہ ہو چکی ہے، اور اصل جگہ یہ کوچہ نہیں بلکہ دعوت خانہ ہے، اور یہ کہ سینکڑوں سرکاری فوجی دندناتے ہوئے دعوت خانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بپھرا ہوا ہجوم اس کوچے پر ہلہ بولنے کے لیے آگے بڑھا تھا، انہی قدموں لوٹا اور کسی منہ زور سیلاب کی طرح دعوت خانے تک آ پہنچا۔ سب اصفہانی جانتے تھے کہ یہ دعوت خانہ باطنیوں کا تھا۔ جو ہی انہیں یہ خبر ملی کہ پراسرار قاتل دعوت خانے سے پکڑے گئے، وہ قاتلوں سے بھیانک انتقام لینے کی غرض سے دعوت خانے کے سامنے جمع ہو گئے، لیکن دعوت خانے کا بیرونی دروازہ سپاہیوں کے پہرے میں تھا، اور پورے دعوت خانے پر حاکم شہر کے سپاہیوں کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ لائتس کی رہنمائی میں نہ صرف تہہ خانہ دریافت کر لیا گیا تھا بلکہ حاکم شہر کے سپاہی اس قتلگاہ تک بھی جا پہنچے جہاں معصوم اصفہانی مدتوں سے گل سڑ رہے تھے۔ سپاہیوں نے ان زخمیوں کو جو وہاں زندہ موجود تھے آن واحد میں وہاں سے نکالا اور لمبی امداد کے لیے فوری طور پر بھیج دیا۔ دعوت خانے کے صدر دروازے سے جوں ہی کٹے پھٹے معصوم اصفہانیوں کو باہر نکالا گیا، باہر کھڑے ہزاروں شہریوں کا ہجوم اس قدر مشتعل ہوا، ان کے صبر کے تمام پیمانے لبریز ہو گئے۔ کسی نے بآواز بلند کہا، مسمار کر دو دعوت خانہ، قتل کر دو سارے باطنی، یہ حکومت والے انہیں زندہ گرفتار کر کے لے جائیں گے، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اس سے اگلا لمحہ آسمان نے شاید اصفہان کی سرزمین پر پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہزاروں انسانوں کا ایک شور مچاتا، گلے پھاڑتا، شمشیریں لہراتا سیلاب تھا جو بے قابو موجوں کی طرح دعوت خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور ستونوں کو توڑتا ہوا دعوت خانے میں گھستا چلا گیا۔ اور پھر کیا تھا؟ ایک قیامت تھی، ایک زلزلہ تھا، ایک طوفان تھا، ایک ہنگامہ تھا، ہر طرف شور اور نعرے تھے۔ نہ جانے کتنے باطنیوں کو جو دعوت خانے میں موجود تھے شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہزاروں شہریوں نے انہیں نوچ نوچ کر اس حالت میں پہنچا دیا کہ ان کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ لوگ باطنیوں کو کھینچ کر باہر سڑکوں اور گلیوں میں لے آئے اور جگہ جگہ آگ جلا کر نیم مردہ اور زخمی باطنیوں کو بھڑکتے شعلوں میں پھینک دیا۔ سینکڑوں شہری دندناتے ہوئے دعوت خانے کے تہہ خانے میں گھس گئے اور تہہ خانے کے مقتل میں جا کر ان لاشوں، ڈھانچوں اور جسمانی اعضاء کو باہر نکال لائے جو پچھلے 6 ماہ سے یہاں گل سڑ رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے جب اپنے پیارے رشتہ داروں کا یہ دردناک انجام دیکھا تو محض دعوت خانے سے پکڑے جانے والے باطنیوں پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ شہر میں موجود دولت مند باطنیوں کے مکانوں پر ہلے بول دیے۔ کسی غریب باطنی کو بھی نہیں چھوڑا، ہر طرف غدر ہی غدر تھا۔ زیادہ تر باطنی جو ان حالات سے پہلے ہی خوفزدہ تھے گزشتہ 15 روز میں قلعہ دلکو کی جانب نکل گئے تھے، لیکن جو عوام کے ہتھے چڑھ گئے عوام نے ان کی تکہ بوٹی کر دی۔ لیکن ایک بات ابھی تشنا تھی، پراسرار قاتلوں کا سربراہ علوی مدنی نابینا کہاں تھا؟ ابھی اہلیان شہر کو یہ معلوم نہ تھا کہ کسی شہری نے آواز اٹھائی، علوی مدنی کے گھر جاؤ، علوی مدنی کو بھی پکڑو، وہی سب کا سردار تھا، وہ اندھا نہیں، وہ قاتلوں کا سالار ہے۔ بپھرا ہوا ہجوم نیزے بھالے اٹھائے پلک جھپکنے کی دیر میں علوی مدنی کے گھر جا پہنچا، اور پھر آسمان فانی نے اپنی آنکھوں سے وہ دردناک منظر بھی دیکھا جب شہریوں نے علوی مدنی کے بیوی بچوں کو اس کے گھر سے نکال لیا اور اصفہان کے بڑے چوراہے میں لا کر علوی مدنی کے بیوی بچوں کو بھی زندہ جلا دیا۔ لیکن علوی مدنی خود کہاں تھا؟ بعض سرپھرے شور مچاتے ہوئے حاکم شہر کے گھر کی طرف بڑھے، وہ یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ علوی مدنی کو ہمارے حوالے کرو، تم نے اسے گرفتار کیا ہے۔
علوی مدنی کو ہمارے حوالے کرو، وہ ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کا قاتل ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہزاروں کا مجمع زمین کو دہلاتا ہوا حاکم شہر کے محل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن علوی مدنی کہاں تھا؟ علوی مدنی تو دعوت خانے سے گرفتار نہ ہوا تھا، اسے کسی نے دعوت خانے میں نہ دیکھا تھا، نہ ہی وہ تہہ خانے میں کسی سرکاری اہلکار کو نظر آیا تھا۔ البتہ ایک شخص تھا جو یہ جانتا تھا کہ علوی مدنی کہاں ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے ابن تاش کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کے ہمراہ حاکم شہر کے خاص سپاہی تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تہہ خانے پر سرکاری فوج حملہ کرے گی تو علوی مدنی اسی خفیہ راستے سے بھاگ کر باہر نکلے گا جو راستہ گزشتہ شب ہی اس نے دریافت کیا تھا۔ یہ لائتس تھا جس کے اپنے سینے میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی۔ لائتس نے سرکاری سپاہیوں کو ابن عطاش کے گھر میں علوی مدنی کے لیے گھات کے لیے بٹھا دیا تھا، اور پھر ٹھیک اس کی توقع کے عین مطابق علوی مدنی اسی خفیہ راستے سے جوں ہی برآمد ہوا، سرکاری سپاہیوں نے اسے دھر لیا۔ اب وہ نابینا ہونے کی اداکاری نہ کر رہا تھا۔ وہ گرفتار ہوا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن لائتس نے بروقت اس کی کلائی پر ہاتھ مار کر اسے یوں آسان موت مرنے سے روک دیا۔ علوی مدنی کو حاکم شہر کے زندان میں پہنچا دیا گیا تھا، اور صبح کی کارروائی سے لے کر اب تک علوی مدنی یہیں تھا۔ لیکن جو ہی ہجوم کا مزور طوفان اصفہان کی دھرتی کو دھڑدھڑاتا ہوا محل کے سامنے پہنچا تو حاکم شہر گھبرا گیا۔ آن کی آن میں ہزاروں لوگوں کے انتقام اور غصے سے بپھرے ہوئے ہجوم نے حاکم شہر کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ علوی مدنی کو عوام کے سپرد کر دے، ورنہ عوام محل پر ہلہ بول دے گی۔ سرکاری افسروں نے بپھرے ہوئے ہجوم کو لاغ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ماننے کو نہ تیار تھے، یہاں تک کہ حاکم شہر نے مجبور ہو کر علوی مدنی کو شاہی زندان سے نکالا اور عوام کے حوالے کر دیا۔ ایسے عالم میں حاکم شہر نے لائتس کے مشورے کو بھی نظر انداز کر دیا، جس نے کہا تھا کہ عوام کو تقریر کے ذریعے ٹھنڈا کیا جائے اور علوی مدنی کو شرعی طریقے سے سزا دی جائے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ حاکم شہر خود بھی پراسرار قاتلوں کی ریشہ دوانیوں سے بری طرح عاجز آ چکا تھا، چنانچہ اس نے لائتس کو جواب دیا، اسے کل بھی دردناک سزائے موت سنائی جائے گی، اور آج بھی یہ لوگ اس کا یہی حال کریں گے۔ اس قدر موذی انسان جتنی جلدی مر جائے اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حاکم شہر نے علوی مدنی کو عوام کے حوالے کر دینے کا حکم دے دیا۔ بپھری ہوئی عوام نے علوی مدنی کو پایا تو ان کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ ہر شہری گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہا تھا۔ علوی مدنی کو بیچ چوراہے میں لایا گیا اور اس پر تیل چھڑک کر عوام نے اس کو آگ لگا دی۔ وہ جلتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا، لیکن اس کی مدد کرنے کے بجائے لوگ اس پر پتھر برسا رہے تھے۔ جلد ہی وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ رئیسہ مال نادرہ بیگم کی پلکیں تھرتھرائیں تو اس کے پہلو میں بیٹھے لائتس کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کی باچھیں کھل اٹھیں اور اس نے تیزی سے ہلدی کی طرح پیلی اپنی پیاری سی محسن کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر بعد نادرہ کے پپوٹوں تلے اس کے دیدے حرکت کرنے لگے تو لائتس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی نادرہ آنکھ کھولے گی تو اسے اپنے سامنے پا کر کتنی خوش ہوگی۔ کافی دیر تک نادرہ کے پپوٹوں میں حرکت جاری رہی اور پھر اگلے لمحے اس کی لمبی لمبی پلکیں دھیرے دھیرے اوپر کو اٹھنی شروع ہوئیں۔ وہ بڑی مشکل سے آدھی آنکھیں کھول سکی اور انتہائی لاچار اور بے بس نظر سے خالی اس ذہنی کی کیفیت میں اپنے دیدے ہولے ہولے سے ہلانے لگی۔ مان اس کی آنکھوں میں شعور کی جھلک دکھائی دی اور اس کی نیم و آنکھیں اپنے سامنے لائتس پر جم گئیں۔ لائتس نے اس کے ہاتھ کو مزید دبایا اور خوشی سے کانپتے ہوئے اسے مخاطب کیا، نادرہ میری جان، یہ میں ہوں، تمہارا لائتس۔ آنکھیں کھولو،
خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ اس نے ہیجان سے بھرپور لہجے میں نادرا کو انتہائی پیار سے پکارا۔ اسی لمحے لائتس کو خوشی کا خوشگوار جھٹکا لگا، کیونکہ اس کو نادرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی تھی، لیکن اگلا لمحہ لائتس کے لیے مایوس کن تھا۔ نادرا یکلخت پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ لائتس اس کا ہاتھ دبائے اسے بار بار پکارنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ اس نے ہیجانی انداز میں نادرا کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اسے نادرا کی نبض ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تیز آواز میں حکیم اصفہان کو پکارنے لگا۔ اسی طرح ہیجانی انداز میں اس نے اپنا کان نادرا کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے نادرا کی دھڑکنیں بھی ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ حکیم اصفہان باوجلت کمرے میں داخل ہوئے اور نادرا کی حالت جان کر بڑی تیزی سے اس کے منہ میں کوئی دوائی اونڈیلنا شروع کر دی، لیکن نادرا بالکل مردوں کی سی صورت بے ہوش پڑی تھی۔ شام تک نادرا اسی کیفیت میں رہی اور پھر شام کے قریب حکیم اصفہان نے بتایا کہ اب اس کی دھڑکن پھر معمول پر آتی جا رہی ہے۔ حکیم اصفہان کے مطب میں بیٹھے بیٹھے لائتس نے دھڑدھڑاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اور پھر نادرا کے مخصوص محافظوں میں سے ایک دوڑتا ہوا حکیم اصفہان کے پاس آیا اور اسے یہ خبر سنائی کہ سلطان محمد بن ملک شاہ خود بنفس نفیس 20,000 کا لشکر لے کر شہر میں داخل ہو چکا ہے۔ لائتس کے لیے یہ خبر چونکا دینے والی اور خوشکن ثابت نہ ہوئی۔ وہ نادرا کے پہلو میں بدستور اسی طرح بیٹھا، اس کے نازک زرد ہاتھوں کو بار بار ہونٹوں سے چھو رہا تھا، جن سے گویا نادرا کے بدن کا لہو نچڑ گیا تھا۔ اسی رات مشہور مسلمان مورخ راوندی نے اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل عبارت تحریر کی۔ سرائے والوں کو شبہ ہوا کہ بڑھیا اس راز سے واقف ہو گئی، اسے اندر لے جانا چاہا، لیکن وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور اہل محلہ کو اس عجیب صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ لوگ اس سرائے پر ٹوٹ پڑے اور پھر کود پھاند کر سرائے میں داخل ہو گئے۔ یہاں جستجو کرنے کے بعد انہیں سرد خانے نظر آئے جہاں 500 افراد مرے پڑے تھے۔ بعض لوگوں کو میخیں گاڑ کر دروازے سے لٹکایا گیا تھا، 2-3 سسک رہے تھے۔ اس وحشت انگیز خبر سے اصفہان بھر میں غوغا بلند ہوا۔ لوگوں نے علوی مدنی، اس کی بیوی اور ان کے ساتھیوں کو سرے بازار آگ لگا کر جلا دیا۔ آج سلطانی افواج کو قلعہ دجکو کا محاصرہ کیے 16واں دن تھا۔ ابن عطاش کی حقیقت سب پر کھل چکی تھی اور سلطان کو معلوم تھا کہ اصفہان کے باطنیوں کا سرغنہ علوی مدنی نہیں بلکہ ابن عطاش ہی تھا۔ وہ لوگ جو ابن عطاش کو نیک مسلمان سمجھتے تھے اب بہت شرمندہ تھے۔ گزشتہ 17 دن سے 20 مرتبہ قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر مرتبہ سلطانی سپاہیوں کو آتشی تیروں سے جان بچا کر واپس لوٹنا پڑا۔ یہ قلعہ پہاڑی کی چوٹی پر تھا اور سلطانی افواج چاروں طرف سے زمین پر تھی۔ اس عرصہ میں ابن عطاش اپنے دوسرے قلعوں سے ایک مرتبہ بھی سلطانی افواج پر شب خون نہ مار سکا تھا، کیونکہ سلطان نے تدبیر ہی ایسی کی تھی کہ جس کی وجہ سے ابن عطاش اس طرح کا کوئی اقدام نہ کر سکا۔ دراصل سلطان نے ابن عطاش کے تینوں نزدیکی قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے 5,000 ہزار کے الگ الگ لشکر بھیج دیے تھے۔ سلطان کو اس بات کا احساس تھا کہ ابن عطاش کے جانثار دوسرے قلعوں سے آ کر شب خون مار سکتے ہیں۔ 16 دن گزرنے کے بعد بھی حالات ویسے کے ویسے ہی تھے۔ دراصل قلعہ دجکو کے محصور باطنی آخر دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی سلطانی سپاہ قلعے کی جانب بڑھنا شروع کرتی، ابن عطاش کے جانثار قلعے کی فصیل سے ان پر آتش و آہن اور جلتے ہوئے تیل کی ایسی بارش برساتے کہ سلطانی سپاہی چند لمحے بھی اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتے۔ جو ہی سپاہی قلعے سے نیچے اترتے، محصور باطنی اپنے حملوں کو روک دیتے۔